یہ جسم تمہارا ہے، یہ دل تمہارا ہے، یہ ذہن تمہارا ہے، یہ آنکھیں تمہارے ہیں، یہ آواز تمہاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا۔ وہ پورے پاکستان، پورے سندھی عوام کے نوکر تھا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے سکھ ہو، ہم تمہارے ہیں، ہم آپ کے خدمت دینے والے ہیں، ہم آپ کے غازی ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، اور ہم اپنے آخری سانس تک تمہارے لیے لڑتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری۔ پیارے بہن بھائیوں، بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ سب کا ہوں۔ یہ جسم تمہارا ہے، یہ دل تمہارا ہے، یہ ذہن تمہارا ہے، یہ آنکھیں تمہارے ہیں، یہ آواز تمہاری ہے۔ یہ پھول بھی آپ کے ہیں، ہندو برادری کی طرف اور میری طرف سے۔ ہم آج لاڑکانہ شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہدوں کے شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہید شاہ نواز بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، اور ہم شہید بے نظیر بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، اور لاڑکانہ کے مندر اور دھرم شالے کے شام میں، اور آپ سب میرے گواہ ہیں، ہم شہید سنتوش کمار اور شہید سنجے کمار کے شہر کے بھی موجود ہیں۔ جب میں اپنا بابا کے ساتھ جاتا تھا گڑھی خدا بخش، ماحول بہت مختلف تھا، بالکل ہی الگ تھا۔ وہ اس زمانے وہ فقیروں کا مزار تھا، فقیروں کا مزار تھا، کوئی چھت بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم اور اپنے دعائیں، بس ہم اور اپنے خواہش، بس ہم اور اپنے آنسوں، بس ہم اور سندھ کے فقیر، چاہے گرمی تھی، چاہے سردی تھی، چاہے بارش ہو رہی تھی، ہم بیٹھتے تھے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ دعا مانگتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ آج انہوں نے اس کے اوپر کیا محل بنایا؟ کس کے لیے انہوں نے محل بنایا؟ تمہارے لیے محل نہیں بنایا، کیا لاشوں کے لیے محل بنایا؟ انہوں نے وہ محل بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام خراب کرنے کے لیے۔ یہ زرداری کی سازش ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کوئی بادشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا۔ وہ پورے پاکستان، پورے سندھی عوام کے نوکر تھا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے سکھ ہو، ہم تمہارے ہیں، ہم آپ کے خدمت دینے والے ہیں، ہم آپ کے غازی ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، اور ہم اپنے آخری سانس تک تمہارے لیے لڑتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا والد سر شاہ نواز بھٹو سندھ کے ہندوؤں کے لیے بھی لڑا تھا، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے، اور 1947 میں اس نے کہا
کہ میرے ہندو بہن بھائی آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، سندھ تمہارا ہے، مسلمان اور ہندو سندھ تمہارا ہے، اور ہمارے دریائے سندھ ہم دونوں کے لیے مقدس ہے، ہم دونوں کے لیے ماں ہے، ہم دونوں کے لیے باپ ہے، ہم دونوں کے لیے سب کچھ ہے۔ مگر دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں 1947 میں سندھ اور پاکستان چھوڑ کے پورے دنیا میں پھیل گئی ہے، اور ایک شرم کی بات ہے کہ آج موجودہ سندھ میں ہمارے سندھو برادری لوگ آج تک بھی جا رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اپنی پہلے عین دیا، پہلے مکمل عین دیا، اور اس عینی کمیٹی میں ہندو بھی شامل تھے، بہت سارے ہمارے ہندو برادری کے دوست بھی شامل تھے، جگدیش کمار، پریم کمار شہانی، رانا بھگوان داس، یہ بھی سندھ کے غازی تھے، یہ بھی سندھ کے بہادر لوگ تھے، انہوں نے آپ کو قانون بھی دیا، ان کا بھی ہاتھ ہے ہمارے آئین میں۔ آج انہوں نے سندھ کا کیا بنایا؟ آج انہوں نے سندھ فلسطین اور کربلا کی طرح بنایا، جہاں پہ ہم پانی کے لیے بھیک مانگ رہے، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹکڑا کا پانی دو، بھائی ہمیں پورا دریا دو، دریا بھی ہمارا ہے۔ پریا کماری سندھ کی بیٹی ہے، پریا کماری ہم سب کی بیٹی ہے، پریا کماری ہر سندھی بچی ہے جو کہ صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک محفوظ سندھ میں رہے۔ پریا کماری کیا کر رہی تھی جب وہ اغوا ہوئی؟ سبیل باندھ رہی تھی، عاشورہ کے سبیل باندھ رہی تھی، شہزادہ علی اصغر کے یاد میں سبیل باندھ رہی تھی۔ اس زمانے میں جب یزید غریبوں کے شکار کر رہا تھا تیر کے ساتھ، صرف ایک یزید تھا۔ آج موجودہ سندھ میں کئی یزید ہیں جو کہ ہمارے بچیاں اغوا کرتے اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دریا، ہمارے سندھو دریا، میرے والد شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے آفس میں جب ایگزائل میں تھا، جب اس سرکار نے کہا کہ تم جاؤ اس ملک سے، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا مگر میں اس ملک کے لیے جدوجہد کروں گا، اور ان کے آفس میں رکھا ہوتا تھا 2 بوتل، ایک دریائے سندھ کے پانی کے ساتھ، ایک دریائے سندھ کی مٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس مٹی سے آتا تھا، وہ کس مٹی سے آتا تھا، اور وہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ ہمارے دریائے سندھ کے پانی ہے، یہ ہمارے دریائے سندھ کی مٹی ہے، ایک دن تم بھی قدم اٹھاؤ گے دریائے سندھ میں۔ پانی کے دھارا، پانی کے دھارا، پانی کے دھارا، دریائے سندھ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم سب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے وہ دریائے سندھ کو توڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، مگر ہم ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم جدوجہد کریں گے، اور ہم ان کے مخالف میں جدوجہد کریں گے۔ ہم سب متحد ہو گئے دریائے سندھ پہ، دیکھیں ہمارے جے سندھ کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے جماعت اسلامی کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے ایس یو پی کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے جی ڈی اے کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے بزرگ بھی آئیں، دیکھیں ہمارے عورت بھی آئیں، دیکھیں ہمارے بچے بھی آئیں، دیکھیں ہمارے شاگرد بھی آئیں، دیکھیں ہمارے مولوی بھی آئیں، ہمارے پنڈت بھی آئیں، ہمارے کسان بھی آئیں، ہمارے بھاگی بھی آئیں، ہمارے کولی بھی آئیں، ہمارے میگوار بھی آئیں، سندھ کے حقیقی وارث سب ادھر آج موجود ہیں۔
سندھی عوام، یہ لوگ پہلے کیا سوچتے تھے؟ یہ لوگ پہلے کیا سوچتے تھے کہ شاید سندھی عوام کو نہیں پتہ ہے ان کی کیا قیمت ہے، تو ہم ان سے سب کچھ چھین لیں گے۔ اور انہوں نے ہم سے کیا چھین لیا؟ انہوں نے ہمارے پہاڑ چھین لیا، انہوں نے ہمارے جانور چھین لیا، انہوں نے ہمارے لوگ چھین لیا، انہوں نے ہمارے ریت چھین لیا، انہوں نے ہماری مٹی چھین لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی ہم ان کے پانی لیں گے۔ مگر تم سب نے کہا کہ نہیں، حد ہو گیا، حد ہو گیا، ہمیں بھی جینے دو، سندھی عوام کو بھی جینے دو، ہماری جان بھی قیمتی ہے، دریائے سندھ کو بھی جینے دو، بلند کو بھی جینے دو، سندھ کھان چھٹیو، سندھ آسان جو ہے، سندھ چور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ آصف علی بابا بیٹھا ہوا ہے ان کے 40 چور کے ساتھ۔ ہم ایک لہر بنیں گے، ہم ساتھ ساتھ ہندو، مسلمان، سندھی عوام ساتھ ساتھ ایک لہر بنیں گے جو کہ کوئی بھی نہیں رک سکے گا۔ جیے سندھ، جیے عوام، جیے پاکستان، دریا زندہ باد، نعرے